باقیہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 320 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، صلیبی محل میں ایک مسلمان راشد چنگیز تھا اور دوسرا فرانسیسی عیسائی وکٹر تھا۔ یہ اعلیٰ قسم کے ملازم تھے جو صلیبی بادشاہوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی دعوتوں وغیرہ میں شراب اور کھانے وغیرہ کی سروس کی نگرانی کرتے تھے۔ راشد چنگیز نے اپنا نام عیسائیوں جیسا ظاہر کر رکھا تھا اور ترک ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ یورپی باشندوں جیسا تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور چرب زبان تھا۔ وکٹر کے متعلق تو کسی کو شبہ ہی نہیں تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ فرانس کا رہنے والا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس نے یونانی عیسائی بتایا تھا۔ ناظرین، صلیبیوں کی اس کانفرنس میں بھی دونوں اپنی مخصوص وردی پہنے موجود تھے، کیونکہ صلیبی شراب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ دونوں شراب پیش کر رہے تھے اور ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ یہ باتیں بہت ہی قیمتی تھی جو انہیں قاہرہ پہنچانی تھی، مگر یہ ابھی مکمل نہیں تھی۔ وہ صلیبیوں کا پورا پلان معلوم کر کے قاہرہ پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ ناظرین، علی بن سفیان کو اپنے ان دونوں جاسوسوں پر مکمل اعتماد تھا۔ حالانکہ وکٹر عیسائی تھا، صلیبیوں کو یہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو ان کے پلان اور نقل و حرکت کا علم ہو گیا تو وہ جگہ جگہ گھات لگا کر تھوڑی تھوڑی نفری سے ان کے طوفانی لشکر کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ وہاں سلطان کے جاسوسوں کو سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے کے بڑے ہی سخت احکام جاری کر دیے گئے۔ مصر میں بھرتی کی مہم شروع ہو گئی۔ 2-3 فوجی دستے ترتیب دیے گئے جو ان علاقوں کے دوروں پر نکل گئے جن سے بھرتی مل سکتی تھی۔ ناظرین، فوجی جاہو جلال اور جنگی مظاہروں اور کھیل تماشوں کا انتظام کیا گیا۔ مسجدوں کے اماموں کے لیے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے سلطان ایوبی کا یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو جہاد کی اہمیت بتائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ کفار پوری طاقت کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہ قبلہ اول کفار کے قبضے میں ہے۔ اس صورت میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اماموں سے کہا گیا کہ وہ جوانوں کو مصر کی فوج میں بھرتی ہونے کی تلقین کریں۔ مذہب اور قوم کے وقار کے جذبے سے جوان سال آدمی بھرتی ہونے لگے۔ ناظرین، ان کے ذہنوں میں مقصد واضح تھا، مگر بہت سے جوان مال غنیمت کے لالچ سے بھرتی ہوئے۔ یہ دیہاتی علاقوں کے لوگ تھے، ان کے کانوں تک اماموں کی آواز نہیں پہنچی۔ ان تک فوجی افسر پہنچے جنہوں نے سلطان ایوبی کے اس حکم کی تعمیل کی خاطر کمک بھرتی بہت جلدی کرو۔ لوگوں کو جہاد کے واعظ سنانے کی بجائے یہ کہا کہ صلیبیوں کے شہر فتح کیے جائیں گے جہاں اتنی دولت ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ وہ دلوں میں جہاد کا جذبہ لے کر بھرتی ہونے کی بجائے مال غنیمت کا لالچ لے کر ہنسی خوشی بھرتی ہوئے۔ ناظرین، ان اناڑی اور کم فہم فوجی افسروں نے سلطان ایوبی کی توقع کے خلاف بے شمار جوانوں کو بھرتی کر لیا، مگر اسے یہ نہ بتایا کہ انہوں نے مقصد پورا نہیں کیا، حکم کی تعمیل کی ہے۔ ناظرین، میدان جنگ میں جا کر یہ سپاہی سلطان ایوبی کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ مسئلہ بن گئے۔ ادھر تریپولی یعنی لبنان سے کچھ دور صلیبی فوج ایک میدان میں اکٹھی ہونے لگی۔ فلسطین کے دوسرے مقبوضہ شہروں میں ایلچی بھیج دیے گئے کہ وہ صلیبی فوج کو تیار کریں۔ ناظرین، تریپولی میں سب سے زیادہ سرگرمی ہنین کے حکمران رینالڈ کی تھی۔ اس کی فوج خاصی زیادہ تھی، جس میں 250 نائٹ تھے۔ ناظرین، نائٹ ایک اعزاز تھا جو غیر معمولی طور پر ذہین، دلیر اور قیادت کے ماہر فوجی افسر کو دیا جاتا تھا۔ اسے خاص قسم کی زرہ بختر دی جاتی۔ ناظرین، آپ نے شروع کی قسطوں میں اس صلیبی بادشاہ کا نام اور واقعہ پڑھا ہوگا۔ 1174 سن عیسوی کے اوائل میں صلیبیوں نے سمندر سے اسکندریہ پر حملہ کیا تھا، لیکن سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے حملے کی خبر قبل از وقت مل گئی۔ اس نے حملے کے استقبال کا ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا بری طرح تباہ ہوا اور یہ بیڑا فوج کو ساحل پر نہیں اتار سکا تھا۔ اس حملے کی دوسری کڑی خشکی کے راستے حملہ کرنا تھا، جس کی قیادت رینالڈ کر رہا تھا۔ ناظرین، چونکہ مسلمان جاسوس
صلیبیوں کا پورا پلان لے آئے تھے، اس لیے خشکی پر نور الدین زنگی نے اپنی فوج کی گھات لگا رکھی تھی، عقب اور پہلوؤں سے بھی حملوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ ناظرین، رینالڈ اس پھندے میں آ گیا، اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، گھات سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک رات نور الدین زنگی کے چھاپا ماروں نے رینالڈ کے ہیڈ کوارٹر پر شب خون مارا اور رینالڈ کو پکڑ لیا۔ ناظرین، صلیبیوں کا نہ صرف حملہ ناکام رہا بلکہ انہیں کمر توڑ شکست ہوئی۔ جانی اور مالی نقصان کے علاوہ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ ان کا رینالڈ جیسا جنگجو بادشاہ قیدی ہو گیا تھا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کے لیے یہ بڑا ہی قیمتی قیدی تھا۔ اس کی رہائی کے لیے وہ صلیبیوں سے بڑی ہی کڑی شرائط منوانا چاہتا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ 2 ماہ بعد سلطان زنگی فوت ہو گیا۔ اس کے اعلیٰ حکام اور سالاروں نے زنگی کے 11 سالہ بیٹے الملک الصالح کو سلطنت کی گدی پر بٹھا دیا، کیونکہ اسے وہ اپنا کٹ پتلی بنا کر منمانی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اسے شکست دینے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ ناظرین، اس دوستی کا انہوں نے پہلا معاوضہ یہ دیا کہ رینالڈ جیسے قیمتی قیدی کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا اور اس کے ساتھ دوسرے تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ ناظرین، وہیں سے سلطان ایوبی کی مسلسل مارکہ آرائی اپنے پیر و مرشد، استاد اور عزیز سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے سے شروع ہو گئی۔ دوسرے امراء خلافت سے آزاد ہو گئے اور سب نے سلطان ایوبی کے خلاف متحدہ محاذ قائم کر لیا تھا۔ اس کا اور جو نقصان ہوا سو ہوا۔ ناظرین، ایک نقصان اب سامنے آیا کہ رینالڈ، جسے ان غدار مسلمانوں نے خیر سگالی کے طور پر یا صلیبیوں کی دوستی حاصل کرنے کے لیے رہا کر دیا تھا، وہ ایک جنگی قوت بن کر سلطان ایوبی کے خلاف نہیں بلکہ عالم اسلام کو تہ و تیغ کرنے کے لیے فیصلہ کن حملے کے لیے آ رہا تھا۔ ناظرین، الملک الصالح نے رینالڈ کے ساتھ جو جنگی قیدی رہا کیے تھے وہ بھی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر آ رہے تھے۔ رینالڈ اپنی شکست اور ذلت کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ ناظرین، صلیبیوں کی اس کانفرنس میں اس نے اس تجویز کی مخالفت کی کہ تمام صلیبی افواج مشترکہ کمان کے تحت ہوں۔ اس مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آزاد ہو کر اپنے عزائم کے مطابق جنگ لڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، صلیبیوں میں یہ کمزوری تھی کہ وہ متحد نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کر کے ان کا بادشاہ بن جائے۔ ناظرین، متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ صلیبیوں کو اس کمزوری نے دنیا عرب میں نقصان پہنچایا اور وہ اتنی زیادہ اور اتنی برتر جنگی طاقت کے باوجود نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کی صفوں میں غدار نہ ہوتے تو وہ صلیبیوں کو دنیا عرب سے بے دخل کر کے یورپ کے لیے خطرہ بن جاتا۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہم سب اپنی اپنی فوج کو مشترکہ کمان کے سپرد کر دیتے ہیں، ریمانڈ آف تریپولی نے کہا، ورنہ ہم بکھر کر ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ حملے کی قیادت رینالڈ کی فوج کرے، یہ فیصلہ مشترکہ کمان کو کرنا چاہیے۔ میں آپ سے الگ نہیں ہوں گا، رینالڈ نے کہا، لیکن میں کسی مشترکہ کمان کا پابند نہیں رہوں گا، مجھے اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ نور الدین زنگی تو مر چکا ہے، سلطان زنگی نے میری پوری فوج کاٹ ڈالی تھی، میں برقع پہن کر قلعہ سے بھاگا تھا، اب میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح قید میں آپ سب کے سامنے لاؤں گا جس طرح زنگی مجھے قید کر کے دمشق لے گیا تھا، ورنہ تاریخ ہمیشہ مجھ پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت زنگی نے مجھ پر شب خون مار کر میرے دستوں کو بکھیر دیا اور ان سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے، اس وقت آپ میں سے کس نے زنگی پر جوابی حملہ کیا تھا؟ کون میری مدد کو پہنچا تھا؟ کوئی نہیں۔ اب مجھے پابند نہ کریں، میں نے اسی روز کے لیے فوج کو تیار کیا تھا، میرے انتقام کا دن آ گیا ہے۔ میری فوج آپ کی کسی بھی فوج کی راہ میں حائل نہیں ہوگی، جسے بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی اسے خطرہ مول لے کر بھی مدد دوں گا، لیکن میں
آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے پابند نہ کریں۔ نہیں کریں گے، بالڈون نے کہا۔ ہماری آج کی کانفرنس ابتدائی بات چیت تک محدود رہے گی۔ اس میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری زمین دوز کوششوں سے مسلمانوں کی خانہ جنگی نے انہیں کمزور کر دیا ہے اور صلاح الدین ایوبی ادھر آنے کی بجائے مصر چلا گیا ہے، لہٰذا ہمیں برق رفتار اور طوفانی قسم کا حملہ کرنا ہے۔ ہم نے آج اس حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب 2-4 دن ہم سب فردن سوچ لیں، ہم میں سے جو بھی غیر حاضر ہیں انہیں بھی بلا لیں اور ایک دن مقرر کر کے حملے کا پلان تیار کر لیں۔ ہماری فوجیں تیار ہیں۔ اس دوران ہرمن اپنے شعبہ جاسوسی کو اتنا زیادہ سرگرم کر دے کہ زمین کی تہوں میں سے بھی صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کو نکال کر قید کر دے اور یہاں کے مسلمانوں پر کڑی نظر رکھے۔ ہر مسلمان گھرانے اور ہر مسلمان فرد کی روزمرہ حرکات کو بھی دیکھے۔ ہماری افواج کا اجتماع یہیں شروع ہو گیا، جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ انتظام ہرمن کو کرنا ہے کہ کوئی آدمی یا عورت اس جگہ سے باہر جائے تو یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ جاسوس نہیں۔ ایسا ہی ہوگا، ہرمن نے کہا۔ یہاں سے کوئی پرندہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ ناظرین، پہلے بھی سنایا جا چکا ہے کہ اس کانفرنس میں شراب پلانے والے خادموں، مردوں اور لڑکیوں کے نگران اور انچارج 2 آدمی تھے جو صلیبیوں کی کانفرنسوں اور دعوتوں وغیرہ میں بڑی دلکش وردی میں حاضر رہتے تھے۔ یہ قابل اعتماد آدمی تھے۔ انہیں گہری چھان بین کے بعد ملازم رکھا گیا تھا، مگر یہ دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ہوشیار اور ذہین تھے، ورنہ ہرمن جیسے استاد جاسوس اور سراغ رساں کی نظروں اور عقل کو دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا۔ دونوں خوبرو جوان اور دراز قد تھے۔ وکٹر کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تھا ہی عیسائی۔ راشد چنگیز جو ترک تھا اپنا نام عیسائیوں جیسا رکھے ہوئے تھا۔ یہ دونوں اس کانفرنس میں بھی موجود تھے۔ ناظرین، آدھی رات کے قریب کانفرنس برخاست ہوئی اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں سلطان کے اہم ترین جاسوسوں کی جانب۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نوکری سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا، وکٹر نے کہا۔ یہ خبر کسی اور کے ذریعے قاہرہ بھیجنی پڑے گی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ امام سے بات کریں گے، راشد چنگیز نے کہا۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا آدمی بہتر ہے۔ قاہرہ تک تیز رفتاری سے پہنچنے کے لیے کسی خاص آدمی کی ضرورت ہوگی، مگر ان کا پورا منصوبہ معلوم ہو جائے تو قاہرہ کو اطلاع دیں گے۔ ادھوری اطلاع پر سلطان ایوبی کوئی غلط چال نہ چل بیٹھے۔ امام کو اتنی سی اطلاع دینا تو ضروری ہے کہ صلیبی بہت بڑے حملے کا فیصلہ کر چکے ہیں، وکٹر نے کہا، تاکہ سلطان اپنی فوج کو تیار کر سکے اور اپنے نقصانات جلدی پورے کر لے۔ اور سنو، اس نے چنگیز سے کہا، جس وقت یہ لوگ حملے کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم شراب کا پیالہ ریمانڈ کے آگے رکھتے رکھتے رک گئے تھے اور صاف پتہ چلتا تھا کہ تم ان کی باتیں غور سے سن رہے ہو۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، اس پر مجھے نمایاں چمک نظر آئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اتنا قیمتی راز مل جانے سے ہیجان اور خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہرمن بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ ہرمن علی بن سفیان کے پائے کا جاسوس ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ کر فوراً ہرمن کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو کس نمبر 321 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔